اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کے اپنے پروگرام رحمت رمضان پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4، اے کنسپٹ بائی ون اینڈ اونلی ون ہائمہ خان، اور اس کے سیگمنٹ جس کو نام دیا ہے ہم نے صراط المستقیم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں، جیسے ہر دفعہ میں کہتا بھی ہوں شروع کرنے سے پہلے پروگرام کو، کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، جبھی ہم پیش خدمت بھی کر رہے ہیں متواتر ان موضوعات کو کہ جس پہ آپ سننا چاہتے ہیں اور جو تھوڑے سے متنازع بھی رہے ہیں، اور آج بھی ہم کچھ ایسے ہی ملتا جلتا موضوع لے کے آئے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو ایک یاد دہانی پھر ایک بار کروا دیں، یہ آپ پڑھ رہے ہیں نیچے جو ای میل چل رہی ہے، اور جی یہی نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں فون نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، سوالات پوچھتے رہیں، اور ہم یقیناً کسی ایک پروگرام میں یہ سوالات رکھیں گے۔ ہمارے اپنے معلم محترم استاد جناب محمد ایوب خان صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا ایوب صاحب آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواتین حضرات، بہت تیزی سے بڑھے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج نے نوٹ کیا ہوگا گزشتہ پروگرام میں بھی، یعنی جو گزشتہ کل گزرا ہے پروگرام، اس میں بھی ہم ایک لفظ کو ہم نے اٹھایا اور اس کو موضوع بحث بنایا، تو ہم الفاظوں کا چناؤ کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے ایک بہت زیادہ مشہور زمانہ، متنازع اور ایک عام لفظ، ایک عام ٹرمنالوجی آپ کے سامنے رکھیں گے، جو کہ منسوب ہے ہمارے مذہب اسلام سے بہت زیادہ اور اس معاشرے سے، اور وہ لفظ ہے کافر۔ جی ہاں، وہ مشہور زمانہ لفظ جو کہ آج کل کے معاشرے میں ہر درد عام، ہر عام و خاص کے زبان پہ رہتا ہے، جس کا سرٹیفکیٹ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ رکھتا ہے، جو دوسرے آدمی کو جس کی بات اس کو پسند نہ آئے، جس کے اطوار اس کو پسند نہ آئے، جس کی کسی بھی بات سے اس کو اختلاف ہو جائے تو وہ سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، یعنی کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ کو۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا، جو کہ عام فہم عربک میں اس کے معنی ہم پاتے ہیں، یعنی ریجیکٹر، جو اس کے معنی ہیں لفظی معنی، ریجیکٹر یا ڈینائر، یا کسی چیز کو انکار کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ چلتے ہیں محمد ایوب خان صاحب کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایوب بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں قرآن کی روشنی میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو سوال ہے بہت ہی زبردست سوال ہے یہ، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بچپن سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی جب استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کافر لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایسے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی تفاسیر آپ اٹھائیں اور ٹرانسلیشن اٹھائیں تو آپ کو کبھی بھی وہ جو کافر کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنے والے یعنی جو مفسرین ہیں اس کو بالکل ہی مطلب ان لوگوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کے بعد جب اس کو قرآن مجید کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا تفاسیر میں جاتے ہیں تو یہ آپس میں پھر ایک دوسرے کو کافر نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو یہ میں سمجھانا یہ تھا، اس میں جو یہ بہت ہی اہم جو ٹاپک اس لیے ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کافر جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، کیا یہ ہمارے ہی جو انٹرنل لوگ ہیں ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا ایک پوری دنیا کے جو انسانیت ہے اس کے حساب سے جو لوگ ہیں ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھی کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ تو یہ کافرین جو ورڈ ہے یہ پلورل ورڈ ہے، اور شیطان کے ساتھ لکھا ہوا ہے کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا وہ۔ تو یہ کافروں میں سے ہو جاتے ہیں جب لوگ، جس کا مطلب ہے بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں
शैतान के बारे में, तो वो अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं, जो शैतान को अल्लाह ताला ने दिए थे, और उन्होंने शैतान ने इस बात को, यानी उस बात को उसने फॉलो नहीं किया और उसने कुफर कर दिया उस चीज का, तो अल्लाह ने फरमाया कि काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। तो हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब भी कोई आदमी काफिरों को फॉलो करेगा, यानी कुफर को फॉलो करेगा, तो इसका मतलब है वो शैतान का फॉलोअर होगा, नंबर 1। अब कुरान मजीद के अंदर जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या अय्युल काफिरून, कह दो ए काफिरों, तो ये किन लोगों को कहा जा रहा है? काफिरून जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, किन लोगों को कहा जा रहा है, ये बात समझना बहुत जरूरी इसलिए है कि अभी जब मैं आयत पढ़ूंगा तो आप देखिएगा कि शैतान को तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो काफिरों में से हो गया, और शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा, तेरे रास्ते से, तेरे रास्ते पे बैठ जाऊंगा और इन सबको गुमराह करूंगा तेरे रास्ते के बारे में। तो कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला का रास्ता है, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, और इसमें सच और झूठ जो भी कॉन्सेप्ट है दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो शैतान जो है वो इस कुरान मजीद की आयात के को समझने में जो है ना सबसे बड़ी रुकावट है हमारे माशरे के अंदर। जब कोई आदमी कुरान मजीद सीखना चाहता है तो उसको इतनी ज्यादा समझने में मुश्किलात सामने डाल दी जाती हैं कि तुम कुरान को सीख नहीं सकते, कुरान समझ नहीं सकते, कुरान को तफसीर के बगैर नहीं समझ सकते, कुरान को हदीस के बगैर नहीं समझ सकते, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि किसी हद तक कहीं ये बात हमें जरूरत पड़ती है चीजों की कि हम उन चीजों की भी मदद दें। लेकिन मिसाल ये मैं समझाने ही जा रहा हूँ कि आपके सामने इतनी ज्यादा रुकावटें रख दी जाती हैं कि आपको, ताकि आप कुरान मजीद को डायरेक्ट समझने की कोशिश ही ना करें। इसका मतलब है कि आप किसी फिरके के थ्रू ही उसको समझें। तो ये जो कर रहा है ये शैतान आपको करा रहा है कि ताकि लोग जो है फिरकों में बटे रहें और आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को कत्ल वारत करते रहें। क्यों? कुरान मजीद में ये बात लिखी, शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर कि या अय्युहल्लज़ीना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरी तरह, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, तुम शैतान के नक्शे कदम की इत्तिबा मत करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो हम शैतान के नक्शे कदम की इत्तिबा कब करते हैं? जब हम कुरान मजीद से हिदायत नहीं हासिल करते, और कुरान मजीद की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारे ज़हन में वो शैतान वसवसे डालना शुरू कर देता है कि कुरान तुम्हें भटका देगा, कुरान को अगर तुम बराह रास्त पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए आपको अपने मसलक के किसी आलिम मुफ्ती के साथ आपको ये सारा मदरसे में जाकर तालीम हासिल करेंगे तो आप कुरान मजीद को समझ सकेंगे। तो ये शैतान हमारे ज़हनों में वसवसे डालता रहता है कि हम कुरान को समझ ही नहीं सकते। तो ये शैतान जो वसवसे डालता है ये अल्लाह ताला के रास्ते में वो बैठा हुआ है, और वो हमें किसी ने आगे नहीं कहा, कोई हमें आगे नहीं कह रहा कि तुम कुरान नहीं समझ सकोगे। ये वसवसे हमें डाले जा रहे हैं लोगों की तरफ से, और हम भी अपने ज़हन में, हमारे आबा अजदाद भी ये खौफजदा हो जाते हैं कि अगर हमारा बच्चा जो है वो बराह रास्त कुरान मजीद पढ़ेगा तो कहीं हमारे फिरके से ये अलग ना हो जाए। तो आप देखें जो लोग फिरकों में बटे हुए हैं और मजबूती से उन्होंने फिरके पकड़े हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी जो औलादें वो उस फिरके से निकल के कुछ और बात करना शुरू करते हैं। तो वालिदैन हमारे सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, हमारे आबा अजदाद सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, हमारे घर की फैमिली के जो अकायद है वो सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। और जब वो रुकावट बनते हैं तो वो फिर अपनी फैमिली से, अपने ही मसलक के मुफ्तियों के पास आपको लेके भाग के जाते हैं कि हमारा बेटा जो गुमराह हो रहा है, हमारा भाई जो गुमराह हो रहा है, हमारा शौहर गुमराह हो रहा है। जाते हैं इनके पास है अपने ही मतलब मसलक के मुफ्तियों, वो जाहिर बात है कि वो अपने मसलक को पढ़ाएंगे या दूसरे कुरान मजीद से अपने मसलक को रिजेक्ट करवाएंगे, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो हर मसलक, हर फिरका जो है वो अपने ही मतलब उनके पास जाता है और उनसे पूछता है जाके कि भाई मेरा बेटा ये गुमराह तो नहीं हो रहा, जो डायरेक्ट कुरान मजीद को पढ़ रहा है वो गुमराह तो नहीं हो रहा कहीं। तो ये चीजें हमारे माशरे में हम बहुत फेस करते आ रहे हैं, और मैंने तो ये बहुत फेस किए जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया तो बेइज्जती फेस की, पूरी फैमिली जो है वो इसके अगेंस्ट खड़ी हो गई कि बगैर सोचे समझे, ना उनको अरबी आती थी, ना उनको तर्जुमा आता था, ना उनको पता था कि इसमें लिखा हुआ क्या है। उसके बावजूद जो है वो मुखालफत, अकायद के ऊपर मुखालफत करना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अपने अकायद थे। वो जिन चीजों को मानते थे वो कुरान मजीद से बेइज्जत, उसमें शिर्क भी है, उसमें कुफ्र भी है, उसमें मुनाफिकत भी है,
وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو کہ ہمارے اپنے آبا و اجداد کے عقائد ہیں، اس کے اندر وہ ساری پریکٹسز موجود تھی جو قرآن مجید میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نظر بھی آ رہی تھی لکھی ہوئی. تو اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے پہلے کافر کی ڈیفینیشن رکھوں گا اور اس کے حساب سے ہم انالائز کریں گے، اور آپ سے بھی میں سوال کروں گا کہ کیا یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بڑی تعداد آپ کو نظر آتی جو اترتی ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں یہ آئینہ ہے قرآن مجید جو ہے، اس کی ڈیفینیشن جب ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے مومن کی ڈیفینیشن، مسلم کی ڈیفینیشن رکھوں گا. تو کافر کی ڈیفینیشن کے ریورس آپ کے سامنے آ جائے گی مسلم کی اور مومن کی ڈیفینیشن، اور منافق کی ڈیفینیشن جب آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے کلمہ گو لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. تو بہت سے جو ڈیفینیشن ہے قرآن مجید میں وہ ہمارے خلاف آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ہمیں ہدایت حاصل کر کے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تو سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید کافر کے بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ نساء 4 آیت نمبر 150. یہ بہت اہم ڈیفینیشن ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو آپ بہت غور سے آپ سنیے گا، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن مجید بول کر یہ ڈیفینیشن ضرور دیکھیں، ویریفائی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء 4 آیت نمبر 150، 151 اور 152 تین آیات میں پڑھوں گا. اس میں ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ڈیفینیشن دی کہ کافر کون لوگ ہیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کے ساتھ ایمان لائے. وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں کوئی اس کے درمیانی راستہ. پہلی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے سمجھنا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں، یکفرون جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیسے کفر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو نہ مانیں اور اپنے آبا و اجداد کے عقائد پہ چلنا شروع کر چلتے رہیں اور ضد پہ اڑے رہیں اپنے عقائد کے اوپر، اور جو قرآن مجید میں لکھا ہوا اس کو نہ مانیں. تو یہ بات یعنی اس کو پر ایمان نہ لائیں تو یہ اللہ کے ساتھ کفر ہو گیا. وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کر دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، دو باتیں ہو گئی. ایک رسول نہیں لکھا ہوا، رسولوں کے ساتھ. وہ یریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یفرقوا، یہ کہ وہ تفریق کر دیں، بین اللہ و رسولہ، درمیان اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیں. اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کیسے ہوگی کہ اللہ نے یہ بات کہی اور رسولوں کے نام پہ کوئی اور بات بتا دی. تو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کر دیا، فرق کر دیا کہ اللہ نے یہ کہا اور رسول نے یہ کہا. یعنی ہم جب بھی قرآن مجید سے کوئی کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو جو قرآن میں لکھا ہے وہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تو ریپیٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے کہا وہی رسولوں نے آگے بھیجا. تو رسولوں میں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، جو عیسائیوں کی کتابوں میں ہے، جو جوز کی کتابوں میں ہے، جو ہمارے مسلمانوں کے فرقوں کی کتابوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اگر وہ اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق نہیں ہے تو وہ تفریق ہو جائے گا. رسول کے نام پر اگر ہم کوئی بھی بات بتا رہے اور وہ قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول میں تفریق ہو جائے گی، فرق ہو جائے گا. پھر آگے لکھا ہوا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی بعض پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یعنی بعض رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں. تو بعض ایمان لائے تو انہوں نے ایک ریلیجن بنایا جوئش. اسی طرح سے بعض رسولوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے کرسچینٹی کا ریلیجن بنا لیا. بعض کو انہوں نے ایمان لے آئے، بعض کا انکار کر دیا. جوز نے بھی بعض پر ایمان لے آئے، بعض کا انکار کر دیا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو تمام رسولوں کے ساتھ ایمان لے کر آنا ہے، ایک پہ نہیں لانا ہے، سب پر لے کر آنا ہے. کہ اگر آپ نے خالی موسیٰ علیہ السلام کا راستہ پکڑ لیا، بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، تو باقیوں کو آپ نے نہیں مانا، تو آپ نے اللہ اس کے رسولوں میں تفریق کر دی. اسی طرح سے اگر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور باقیوں پر ایمان نہیں لائے، تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام میں اور باقی رسولوں میں تفریق کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں. وہ یریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے درمیانی کوئی راستہ بنا لیں. اب درمیانی راستہ کیسے بنتا ہے؟ درمیانی راستہ یہ بنتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو خالی پکڑ لوں اور اللہ تعالیٰ کا نام پکڑ لوں اور اس کے بعد کہوں کہ میں ان پیغمبر کو اور اللہ کو مانتا ہوں، باقی پیغمبروں کو میں نہیں مانتا. تو یہ ہو جائے گا اپنا ایک راستہ آپ نے بنا دیا. دوسرے نے پکڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا اور باقی کہا کہ میں باقی رسولوں کو فالوور نہیں ہوں یا باقی رسولوں کے امتی نہیں ہوں. تو یہ آپ نے اپنا ایک راستہ بنا لیا. ہمیں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے تمام رسولوں کے ساتھ ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں یہ بات لکھی ہے، قل کہہ دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم، جو ابراہیم پر نازل ہوا، و اسماعیل، جو اسماعیل پہ نازل ہوا، و اسحاق، جو اسحاق پہ نازل ہوا، والاسباط، جو ان کے اولادوں پہ نازل ہوا، وما اوتي موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، والنبیون من ربہم، اور تمام نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے مسلم ہیں. تو یہ مسلم کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بات ہے کہ جو میں پچھلے پروگرام میں اپنے بتا چکا ہوں کہ مسلم کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمیں تمام رسولوں کی اتباع بھی کرنی ہے، تمام رسولوں پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مذہب کے باپ ہیں، ان کے اوپر ایمان بھی لانا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں نے کوٹ کی تھی پچھلے سبجیکٹ میں، مسلم کا ڈیفینیشن میں نے ڈسکس کی تھی، تو اس کے اندر یہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ جو میں ابھی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں تمام رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے باپ ہیں، انسانیت کے امام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں اور ان کی ملت کے ہم فالوور ہیں. تو ہمیں سب پر ایمان لانا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے. جب ہم اس کو غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. ہمیں کوئی درمیانی راستہ اپنا نہیں بنانا ہے کہ ہم کوئی الگ ہی امت بن جائیں. ہم تمام رسولوں کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ کی امت ہے، امت مسلمہ ہے. تو ہمیں سب ایک ہے. امت مسلمہ میں اللہ ایک ہے، تمام انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ ہمارے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی جس کے اندر تمام انبیاء کا ذکر ہے. تو یہ اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے. ہمیں کوئی درمیانی الگ راستہ نہیں بنانا ہے. تو جیسے عیسائیوں نے بنایا، جیسے یہودیوں نے بنایا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اگلی آیت جو اس میں لکھا ہوا درمیانی راستہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا. اگلی آیت میں لکھا سورہ نساء 4 آیت نمبر 151، اولئک هم الکافرون حقا، اولئک هم الکافرون حقا. اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے سچے کافر. سچے کافروں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن بتائی ہے کہ سچے کافر کون لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے کافر جو رسولوں میں تفریق کر دیں گے، جو انبیاء میں تفریق کر دیں گے، جو اللہ کے رسولوں میں تفریق کر دیں گے، اللہ کا انکار کر دیں گے، رسولوں کا انکار کر دیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ سچے کافروں میں مختلف ان کی کیٹیگریز آپ کے سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہے سچے کافر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے ایک رسوا کن عذاب جو تیار کر رکھا ہے. یہ کافروں کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اگلی آیت میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اللہ نے یہ تین آیتیں سیکوینس میں لکھی ہیں. 150 میں نے پڑھی، 151 پڑھی، 150 پڑھی، 151 پڑھی اور 152 پڑھ رہا ہوں میں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی بھی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے وہ. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم،
وہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ جلد ان کے اجر دے گا. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر کتنا اہم میسج ہے 152 نمبر آیت میں. وہی سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی بھی ایک میں. اب بتائیں یہ بات پہ میں زور کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے میں پیدا ہوا اور بڑا ہوں، میں نے ایک ہی رسول کا نام سنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر باقی رسولوں کے بارے میں تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، تو میں ایک ہی رسول کے نام سے بڑا ہو رہا ہوں، اور سارے بچے بھی ہماری اولادیں بھی اسی ایک رسول کے نام سے، ایک ہی رسول کے نام سے بڑی ہو رہی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا رہا ہے. جو میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اللہ نے، اور ان کے ذریعے میں یہ پڑھ رہا ہوں. ان کی سامنے انہوں نے جو لوگوں کو تبلیغ کی، یہ میں ایک نون عرب ہوں. میرے پاس جب یہ کتاب آئی ہے تو میں جب اس کو انالائز کر رہا ہوں تو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُم، جلد اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر دے گا. تو وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ ان میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے. ہم نے تو تفریق کر کے رکھی ہوئی ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہودیوں کے پیغمبر ہیں، اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ یہودیوں کے پیغمبر ہیں. ہم تو یہی سمجھتے آ رہے ہیں آج تک. ہمارے کو جتنا بھی کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے ہمیں، وہ جہاں پر بھی لفظ جب آتا ہے بنی اسرائیل آ جاتا ہے تو آل یعقوب لکھ دیتے ہیں. بنی اسرائیل آئے گا تو آل یعقوب لکھ دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ٹرانسلیشنوں میں لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں لکھ دیتے ہیں. ہمیں تو مطلب سب یہ بتایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر کر اللہ تعالیٰ کی ان ڈیفینیشن کے ساتھ ہمیں پورا کرنا ہے. اب آپ ذرا غور کریں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے اوپر کافر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. اور کون لوگ لگا رہے ہیں؟ وہ لوگ لگا رہے ہیں جو تفریق کر رہے ہیں رسولوں میں. یعنی کبھی آپ نے اپنے معاشرے میں اس بات کے اوپر جھگڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. کبھی کوئی آپ دیکھیں مسلمانوں نے کبھی کوئی احتجاج کیا ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضرت مریم کے اوپر یہ بہتان عظیم کیوں لگایا جا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم کے ریلیشن شپ سے بیٹا پیدا ہوا؟ اس سے بڑا بتائیں چارج اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا مطلب اگر قرآن مجید کے اندر کسی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ریئیکشن کیا ہے تو وہ اس بات کے اوپر کیا سورہ مریم کے اندر کہ زمین ہٹ جائے اور آسمان گر جائے کہ تم نے یہ بات بنا لی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. اس بات کے اوپر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ریئیکشن ہے اللہ تعالیٰ کا. مسلمانوں کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اپنا رسول نہیں مانتے. ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کے رسول ہے، اور ہمیں کہاں بتایا جا رہا ہے یہ بات. تو اس کا مقصد میں سمجھانے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رسولوں میں تفریق کی جا رہی ہے، اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ہمیں رسولوں میں تفریق نہیں کرنی. یعنی تمام رسولوں کی سنت کی ہم نے اتباع کرنی ہے، جو میں اپنے پچھلے والے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں اپنے اس تمام رسولوں کی اتباع کرنی ہے، تمام رسولوں کی سنت کی اتباع کرنی ہے. اور ہمیں یہ کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ یعنی جو نماز جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے، کوئی نہیں بتا رہا ہمیں. حج جو ہے تمام انبیاء کی سنت ہے، فعل الخیرات جو ہے تمام انبیاء کی سنت ہے، زکوٰۃ جو ہے تمام انبیاء کی سنت ہے. یہ کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے دور رکھا گیا ہے. ہمیں آج تک یہ بات نہیں پتا کہ اسوہ حسنہ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ورڈ اسوہ حسنہ ہے وہ قرآن مجید میں اگر نام کے ساتھ کسی کے ساتھ آیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے. سورہ 60 سورہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ جو لفظ لکھا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمع میں سب رسولوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہ کسی نے یہ نہیں بتایا ہمیں آج تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بائی نیم اسوہ حسنہ
کو فالو کرنے کا قرآن مجید میں ذکر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ہمیں کیونکہ ہم رسولوں میں تفریق کر رہے ہیں تو اس کتاب میں سے ہم نے اپنی مرضی سے سبجیکٹ نکالے ہوئے. اس کے علاوہ ہم اوور آل ٹوٹل اس کتاب کے اوپر کبھی بھی غور نہیں کر رہے, غور و فکر نہیں کر رہے. تو میرا جو سمجھانے کا مقصد یہ تھا اس میں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافروں, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہہ دو قل یا ایھا الکافرون. تو جو صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو غور کریں, کیا وہ رسولوں میں تفریق کر رہے ہیں؟ جو یہ آیتیں سن رہے ہیں کیا وہ رسولوں میں تفریق کر رہے ہیں؟ اگر وہ تفریق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو خطاب کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور ہمیں اس آیتوں سے اپنے آپ اپنی اصلاح کرنی ہے. اور ان آیتوں کے اندر ہم جب کافر لفظ آئے تو ہم اٹھا کر اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے پہ نہ پھینک دیں کہ شاید یہ ہم تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے تو یہ دوسرا فرقہ جو ہے جس کے بارے میں ہمارے باپ دادا جو ہے فتوے بتاتے آ رہے ہیں ہمیں کہ یہ کافر ہیں تو ہم بھی ان کو کافر سمجھ رہے ہیں. نہیں, ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا ہم تو کفر نہیں کر رہے, کیا ہم تو رسولوں میں تفریق نہیں کر رہے, کیا ہم اللہ اور رسولوں میں فرق تو نہیں کر رہے. تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں, ہمیں دوسرے کی کیا فکر ہے. پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کیا ہم کر رہے ہیں, اور اگر دوسرا کر رہا ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہمارا کام فتوے لگانا لوگوں پہ نہیں ہے, ہمارا کام اپنا احتساب کرنا ہے. تو آیات سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کافر کہ کانا من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا, تو ہم اگر یعنی فالوور آف شیطان ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کافر کے فالوور ہیں. شیطان کا فالوور بننے کا مطلب ہے ہم اللہ کی نظر میں کافر کے فالوور ہیں. شیطان نے کفر کیا, ہم اس کے فالوور ہیں, تو کافر کے فالوور ہیں. کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی کہ فلاں انسان کافر ہے. ہمیں کفر کرنے والا, ہر شخص کفر کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا فالوور بنتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو. تو کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کان من الکافرین, شیطان کو کافر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اس کی اتباع نہیں کرنی ہمیں. تو شیطان ہی ہمیں بہکاتا ہے, شیطان ہی ہمیں لڑواتا ہے, شیطان ہی ہم سے برے کام کراتا ہے, زنا کراتا ہے, شراب, یہ جتنے دنیا کی برائیاں ہیں, خواہشیں ہیں, یہ سارے منکر جو انکار وغیرہ سب شیطان کرا رہا ہے. اور یہ جو فرقہ واریت ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے, وہ اکسا رہا ہے, لوگوں کو لڑوا رہا ہے, ایک دوسرے کا قتل کروا رہا ہے. اور یہ جو رسولوں میں تفریق کرا رہا ہے یہ شیطان کرا رہا ہے. تو شیطان لوگوں کو اکسا رہا ہے, شیطان رسولوں میں تفریق کرا رہا ہے, یہ ہمارے رسول ہیں, یہ ان کے رسول ہیں, یہ ہمارے رسول ہیں, یہ ان کے رسول ہیں. یہ عام بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, ہم ان کے فالوور ہیں. یہ ہمارے نبی ہمارے انبیاء ہیں. ہمارا سینٹینس بھی غلط ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے انبیاء ہیں. یہ تمام انبیاء جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے, جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو ہمیں جب بھی بات کرنی چاہیے کہ انبیاء کے بارے میں ہمیں پلورل میں ورڈ استعمال کرنا چاہیے, اور سنگولر ورڈ صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اللہ واحد ہے اور انبیاء پلورل ہے, اور اللہ اور رسولوں میں تفریق نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے ڈسکشن کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جس میں جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کفر کرنے والے لوگ کون ہیں. وہ قرآن مجید کی ان آیات میں یہ بات بڑی ڈیفینیشن بڑی واضح کلیئر ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب اس کے اپوزٹ قرآن مجید میں ایک اور میں ڈیفینیشن آپ کو دیتا ہوں. مومن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سورہ انفال 8 آیت نمبر جو ہے اس کی 2 اور 3 بہت امپورٹنٹ آیت ہے. مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ فرقے والے سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہے, وہ مومن اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے اور ہم مومن ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی غلط ہے. قرآن مجید بتائے گا کہ مومن کون ہے اور اس کا کیا بیہیویئر اور کیا کیریکٹر. قرآن مجید کی سورہ انفال 8 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون, بے شک مومنین وہ مومنون وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ, جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں, اذا تلیت علیہم آیاتہ, جب ان کے اوپر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, وہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے, زیادہ کرتی ہے, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں. یعنی اس آیت کے اندر مومنون کی ڈیفینیشن لکھی ہے. انما المؤمنون, بے شک مومنون وہ ہیں
الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جب ان کے اوپر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، وہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، زیادہ کرتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی جو ہے وہ سچے مومن ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بات لکھیے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہاں لکھا تھا اولئک هم الکافرون حقا، وہ سچے کافروں کا ذکر تھا وہاں پہ، یہاں پہ لکھا اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہے جو سچے مومن ہیں۔ لہم جنات، ان کے لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت معافی ہے اور کرم والا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مومن کی ڈیفینیشن میں یہ بات لکھ دی ہے۔ سب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ یہ آیت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر 6 کلمے یاد کرائے جا رہے ہیں، یہ جو مومن کی ڈیفینیشن ہے یہ کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ یہ جو کافر کی ڈیفینیشن ہے قرآن مجید میں یہ کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ یہ تو ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن مجید سے، کہ ہمیں رسولوں میں تفریق نہیں کرنی ہے۔ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو رسولوں میں تفریق کر دے گا وہ کفر کافر ہو جائے گا، اور مومنون سچا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنے گا تو اس کے دل برس جائیں گے اور اس کا ایمان بڑھے گا۔ جب قرآن مجید کی آیات اس کو بیان کی جائیں گی تو اس کا ایمان بڑھے گا اور وہ اپنے رب پر ٹرسٹ کرے گا کہ یہی سچ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ الذین یقیمون الصلاۃ، اور جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک مؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں۔ یہ ہمیں کیوں نہیں پڑھایا جا رہا اپنے سلیبس میں؟ یہ کیوں نہیں ہمارے ماں باپ، ہمیں والدین، ہمارے آبا و اجداد ہمیں بتا رہے ہیں جو قرآن مجید میں لکھا ہے؟ اور ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور یہ شیطان ہمیں ڈروا رہا ہے اور ایک دوسرے کو کافروں کو فتوے دلوا رہا ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد شاید ٹھیک ہے اور باقی تمام لوگ کافر ہیں۔ یہ بہت ہی انتہائی غلط سمجھ ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں میں کہ ایک دوسرے کو کافروں کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کافر سمجھ کے قتل و غارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک سمجھ کے قتل و غارت کر رہے ہیں۔ یہ پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ شیطان جو ہے ہمیں اکسا رہا ہے اور شیطان یہ فساد کروا رہا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف گھرانوں میں مختلف لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے، یہ پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس عقل آتی ہے، اس کے بعد یہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور ہمیں اس سے ہدایت کر کے اپنی ہدایت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ میرا ٹاپک تھا آج کا جی جو آپ کے سامنے میں۔ ایوب صاحب، میرے 2 سوالات یہاں پر ذہن میں بنتے ہیں۔ پہلا سوال تو آپ نے بالکل صحیح ڈیفینیشن کی اور تنبیہ بھی کی کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو آیا کہ جو غیر مسلم ہے، مسلمان کو کافر کہنا تو دیگر بات ہے، ہمارے یہاں غیر مسلم کو بھی ایک لفظ کافر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہم منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے، یعنی جو بھی غیر مسلم ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جیسے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہندو ہیں اور پارسی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی اور بھی بہت سارے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہندوؤں کا ایک مثال لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد ہندوؤں سے بہت زیادہ وہاں سے کچھ کنورٹڈ لوگ ہیں جو کہ ہمارے آبا و اجداد میں بھی جو ہندو تھے اور ہندوؤں سے مسلمان ہوئے۔ تو آپ ہندوؤں کی مثال لے لیں، جب ہم اس کتاب کے سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کو زمین، آسمان، پہاڑ، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اگر کسی کے پاس قرآن مجید نہ ہو تو اس بنیاد کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے؟ نہ اس کو لفظ اللہ کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کو بھگوان کے نام سے پکار رہا ہے، کوئی کسی نام سے پکار رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ اس کی ایک ذہن ہے، اپنے کامن سینس سے وہ یوز کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو چاہے وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو، میں بات کر رہا ہوں غیر مذہبی ہندوؤں کی بات،
ایک نارمل جیسے ہمارے مسلمان ہیں، غیر مذہبی مسلمان ہیں، جیسے میں نے قرآن مجید کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی، ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین کو یہ بات پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن مجید میں لکھا ہے، اور جبکہ وہ ان کی عمر آج 50 سال کی ہو سکتی ہے، 20 سال 30 سال بھی، اور جتنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ تو اسی طرح سے ہندو گھرانے ہو گئے، دوسرے تمام دنیا کے جو انسان ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ قرآن مجید میں کس کی کیا ڈیفینیشن لکھی ہے، اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے اور کون لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کو اس بات کی نالج نہیں ہے۔ ان کے آبا و اجداد جو ہے وہ اپنے عقائد بتا رہے ہیں، اور انہی عقیدوں کے اوپر وہ پیدا ہوئے، اور انہی عقیدوں میں لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جو اس بات کو کامن سینس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں ان کو خوف پیدا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ پھر سچائی ڈھونڈتے ہیں، جیسے ہمارے آبا و اجداد نے ڈھونڈی، تو یہ قرآن مجید آج ہمارے گھروں میں ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد میں لوگ تبدیل ہوئے تو وہ چینج ہوئے۔ اسی طرح سے عیسائیوں سے بھی چینج ہوئے لوگ، اور ہندوؤں سے بھی تبدیل ہوئے، یہ تمام لوگ تبدیل ہو رہے ہیں جیسے جیسے۔ تو ہم ان کو کافر کہے چلے جا رہے ہیں، جبکہ کافر کی ڈیفینیشن کے اندر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جان سمجھنے کے بعد جان بوجھ کے ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کافر ان کو سمجھا جا رہا ہے، وہ تو ابھی تو اس سچائی کے قریب آئے تک نہیں ہے۔ ہمارا حساب کتاب سب سے زیادہ سخت ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ قرآن مجید کے حساب سے ان لوگوں میں سے میجورٹی کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء 4 آیت نمبر 91 کے حساب سے قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن ہماری معافی نہیں ہے جن کے گھروں میں یہ کتاب ہے، کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس کتاب کے اندر جو میسج ہے، کیونکہ یہ میسج جو ہے یہ معاشرہ بناتا ہے، یہ میسج جو ہے انسانیت سکھاتا ہے، تو یہ میسج ڈیلیور کرنا ہمارا کام ہے۔ جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ جہالت میں بیچارے اگنورنٹ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سچائی کیا ہے، وہ تو بیچارہ اسی میں پیدا ہوا اسی میں مر رہے ہیں۔ وہ تو ہمارے جیسے جو ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان مسلمانوں کو دیکھ کے متنفر ہو رہے ہیں۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں یہ تو جا کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بم سے پھاڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کے وہ تو اور متنفر ہوں گے، وہ ان کی کیا ہمت کہ وہ اس مذہب کے قریب بھی آئیں۔ تو اگر ہماری تو ٹیچنگ ہی غلط ہو رہی ہے، ہم لوگ تو لوگوں کو اپنا ایٹیٹیوڈ ہی غلط دکھا رہے ہیں، ہم لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر آپ دیکھیں کتنے پورے شہر کو جلا دیتے ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ابھی ہمارے اسی رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کراچی کے اندر یہ خیر بند ہونے شروع ہو گئے، یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام؟ آپ بتائیے۔ تو دنیا میں جب ہم یہ میسج دیں گے لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ کتاب ڈیفائن کرتی ہے کہ کافر کون ہے، اور یہ کتاب کے حساب سے وہ شخص جو اللہ کو جانتا ہے، رسولوں کو جانتا ہے، اور اس کے بعد ان میں تفریق کر کے اپنے آبا و اجداد کے فرقوں کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ کافر بنے گا، وہ کافر بنے گا۔ اس ڈیفینیشن میں وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ جی آخر میں ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا اور جواب میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ ایوب صاحب، جب یہ لفظ ہم کسی کو سرٹیفکیٹ، جو کہ عام عروج پہ ہے یہ زمانہ کہ جس میں کوئی بھی آدمی جیب میں سے ہاتھ نکال کے وہ ایک سرٹیفکیٹ دوسرے کو پکڑا دیتا ہے بقول شخص سے کافر ہونے کا، اور یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں کافر کہہ دیا، کافر بنا دیا، خاموشی چھا گئی۔ لیکن خطرہ وہاں پر کہ جب ہم یہ کسی کو کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جذباتی لوگ ہیں، ان کے گروپ جو بنے ہوئے وہ تعبیر کچھ اور، بہت ساری قرآن کی آیات کا کچھ اور تعبیر نکالتے ہیں، اور بہت ساری احادیث کا کچھ اور تعبیر نکالتے ہیں، اور جو ان کی جان کو پھر درپے ہو جاتے ہیں یا دشمن ہو جاتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں، اور انتہائی کرہی انداز میں مارتے ہیں۔ کافر کا لفظ آپ کو پتہ ہی ہے، بہت سارے واقعات پاکستان میں جو ابھی پچھلے 4-5 سال میں ہوئے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ صرف کافر کہہ دینا تو بات سمجھ میں آ گئی، چلے کہہ دیا، لیکن پھر اس کی تعبیر نکال کے کہ یہ تو قابل مذمت ہی نہیں ہے، قابل قتل ہے، وہ بڑی خطرناک ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈیفائن کی ہے کہ شیطان
تمہارا خدا دشمن ہے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ شیطان کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ شیطان لوگوں کو اکساتا ہے، غلط عقائد کی طرف ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ لوگ اس راستے میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر شیطان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی سمجھ لیں مزید فالوورز بناتے ہیں. تو وہ یہ ایک سلسلہ ہے جو فرقہ واجد کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح طور پہ منع کیا ہوا ہے. فرقہ واجد کے اوپر میں پہلے اس پروگرام میں ڈسکشن کر چکا ہوں، اور اب یہ اس کو ریپیٹ کروں گا تو کافی لمبی بات ہو جائے گی. لیکن قرآن مجید کی روشنی میں فرقہ واجد جو ہے یہ سمجھ لیں یہ سب جو کر رہے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے. قرآن مجید میں یہ واضح لکھا ہوا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں نے 104 تھی جو میں نے کوٹ کی تھی، تو اس میں یہ بات بڑی لکھی ہوئی ہے. 103 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو تفرقہ مت کرو. اور قرآن مجید کی سورہ انعام سے آیت نمبر 65 میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے عذاب بھیجے، کہ تمہیں گروہ بندی میں ملوث کر کے ایک کو دوسرے سے ضرر کا مزہ چکھائے. تو یہ عذاب ہے جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار کریں گے. یہ عذاب چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے. ایک اللہ واحد پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور جو احکامات لکھے ہیں اس کے حساب سے اپنے کیریکٹر کو چینج کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی کافر کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں لکھی ہے، یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیفینیشن بالکل فٹ آتی ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہی تفرقہ پھیلاتے ہیں، مذہبی لوگ ہی رسولوں میں تفریق کرتے ہیں. نان ریلیجس لوگوں کو کیا پتا کہ اللہ کون ہے، رسول کیا ہے؟ یہ کتاب ہمارے پاس ہے. ہم ہیں جو اللہ کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر اس طرح فالو نہیں کر رہے جیسا کہ ڈیفینیشن میں لکھا ہوا تھا کہ مومن کی ڈیفینیشن، مسلم کی ڈیفینیشن واضح لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. تو ہمیں رسولوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ نے باقی رسولوں کو درجات کی اس کے حساب سے چلنا چاہیے. تو یہ جو قتل و غارت ہے یہ بالکل فرقہ واریت ہے، اور یہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو نبھاتا ہے اور لوگ اس کے فالوور بن جاتے ہیں. بس یہی بات ہے. ایوب صاحب میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک الگ سے پروگرام رکھا جائے انہی دنوں میں کہ جس کے اوپر ہم بات کریں کہ اس سے بڑھ کر جو ہو رہا ہے، جب ہم کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں اور انتہائی بے دردی سے اس کا قتل و غارت گری مچا دیتے ہیں اور مار رہے ہیں لوگوں کو، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے دنوں سے سب کچھ گزشتہ 5-6 سال سے اسپیشلی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ایوب صاحب بہت شکریہ آپ کا، اتنی ریسرچ کیا ہوا آپ کا یہ پروگرام ہوتا ہے، قابل تحسین ہے. خواتین و حضرات آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سراہا. جب دیکھ رہے ہیں اجازت چاہیں گے. میں کامران خان آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم جو کہ سیگمنٹ ہے رمضان کے پروگرام، رمضان کی ٹرانسمیشن رحمت رمضان پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4 a concept by yes one and only one Haima Khan. السلام علیکم.